ٹین کے نیچے بیٹھ کے، کیونکہ وہ وار اکانومی تھی ساری کی ساری، رائٹ. پھر انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تو اس کے اندر دوبارہ ان کو بوم آئی، بلکہ 1000 ٹائم مور بوم آئی. تو ابھی ایک آپ سمجھ لیں کہ مور اور لیس تقریباً 7,500 ایسی کمپنیاں جس میں بے ایریا کی ساری کمپنیز ہیں، ہائی ٹیک کی بھی، جی جو کہ سارے کی ساری جو آپ کی اس کو کہتے ہیں ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس، یعنی یہ 7,500 کمپنیاں جن کی پوری کا پورا کانگلومریٹ ہے، جو چلتا ہی وار اکانومی کے اوپر ہے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے نا، آپ کی اگر وار نہ ہماری جو دنیا میں کرائیں تو ان کا تو بیڑا ہاں غرق ہو جائے. ایگزیکٹلی، اگر ان کو وار اگر نہیں کروائیں گے، ٹھیک ہے نا، یہ بات میڈیا پہ تو یہ نہیں کرتے نا، ان کی جتنی بھی ڈیبیٹس ہوتی ہیں اس میں وہ یہ چیز ڈسکلوز نہیں کرتے، لیکن بیسکلی وہ بے وقوف تو نہیں ہے نا کہ اگر جنگ، اگر وہ افغانستان کے اندر اگر ڈالر لگا رہے تھے تو اسلحہ بھی تو انہوں نے بیچا نا. اب یوکرین دیکھیں کے نا اندر آپ دیکھیں، ٹرمپ ریڈ جب سی کے بنا اندر تھا. چلے گئے. اب انسرکلمنٹ آف چائنا آپ دیکھیں، میں دیکھیں مثال آپ کو دیتا ہوں جی جی. اب ٹرمپ انسرکلمنٹ آف چائنا کی ان کی پالیسی ہے، اس کے اندر ابھی انہوں نے جاپان کو ری آرم کرنا شروع کر دیے، یعنی کہ ان کے کانسٹیٹیوشن میں دوسری جنگ عظیم کے بعد ان کے کانسٹیٹیوشن میں یہ چیز لکھی ہوئی تھی کہ وہ ایک اپنے آپ کو ری ایکوپ نہیں کریں گے، یعنی کہ دوبارہ سے ایک آرمی فوج بنا کے ابھی انہوں نے ختم کروا کے، یعنی چائنا کا تھریٹ انہوں نے کریٹ کیا. انہوں نے کہا جی آپ کو چائنا سے تھریٹ ہے، آپ کو جو نارتھ کوریا اس سے تھریٹ ہے، اور پھر آپ کو وہاں پہ جو جاپنیز سی ان کا رشیا کے ساتھ لگتا ہے، اوپر سے رشیا کے ساتھ آپ کو تھریٹ ہے. ٹھیک جی ہے. اب انہوں نے 60% جاپان نے اس سال اپنے بجٹ کو انکریز کر دیا، اور وہ فل فلیج ایک آرمی جو ہے وہ بنا رہے ہیں، جو کہ 1930 تک جو ہے دنیا کی 4th اسٹرانگسٹ آرمی بن رہی ہے. اس میں ابھی جو انہوں نے غزہ میں جنگ کی ہے نا، اس کے بعد نا ایک رپورٹ آئی ہے، تو انہوں نے رپورٹ پیش کی ہے، تو اس پہ سارے ان کو لان تان بھی کر رہے ہیں. جو ان کی کمپنیز ہیں، پرائیویٹ کمپنی جو اسلحہ وغیرہ بناتی ہیں، جی جی ان کے جو شیئرز ہیں وہ 20% اوپر گئے ہیں، پروفٹ پہ گئے ہیں. تو اس پہ وہ خوش ہو رہے تھے، لیکن پھر باقی لوگوں نے کافی اس پہ کرٹیسائز کیا، تو وہ خبر دب گئی. تو جی ان کے ساروں کو پتہ ہی وار اکانومی ہے، انہوں نے ہر جنگ کدھر کرنی ہے جہاں سے یہ اپنا اسلحہ بیچیں اور اس چیز کو آگے بڑھاتے جائیں. تو یہ تو ساری اس کی وہ ہے. اور اب جب لاسٹ ٹائم ٹرمپ بنا تھا نا پریزیڈنٹ، تو سب سے پہلا دورہ اس کا سعودی عرب کا تھا. جب یہ واپس آیا تو اس نے تقریر کی، میں اس کے آئی کوٹ ہز ورڈ، اس نے یہ کہا کہ بفور آئی وینٹ سعودی عربیہ آئی کال دا کنگ اینڈ آئی ٹولڈ کنگ آئی لو یو. کہنے لگا کہ میں نے اسے کیوں کہا کہ آئی لو یو، بیکاز کنگ ہیز دا منی. کہتا میں وہاں پہ گیا، میں $500 بلین کا اسلحہ بیچ کر آیا اگلے 5 سالوں کے لیے، $100 بلین اے ایئر، جس میں 40 جہاز تھے ان کے، F-32 تھے یا F-30 تھے، ٹینک تھے اور ایمونیشن، اور $200 بلین سعودی عرب نے ان کو دیا کہ آپ ہماری حفاظت کریں گے، گارنٹی دیں گے کہ ہمارے پر قطر یا کوئی یہ یمنی ہوتی یہ جو ہے ہمارے پر حملہ نہیں کریں گے کبھی بھی. تو کہتا ہے کہ شاہ کے کنگ کے پاس پیسہ ہے، آئی لو ہم، آئی سولڈ ہم سو مچ. مطلب ایک پریزیڈنٹ کے لیے بڑے چیپ الفاظ ہیں، یہ سپر پاور کا پریزیڈنٹ ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ مطلب جی ہے. بالکل ایسے ہی ہے بھائی. ابھی جو یہ میں نے جاپان کی بھی آپ کو بات، تو ان کے لیے تو ظاہر ہے اسی سے یہ پیسہ آتا ہے، اسی پیسے سے پوری ان کی اکانومی چلتی ہے. تو ان اے سینس کوئی یہ شیم فلنیس تو نہیں ہے ان کے لیے، کیونکہ دے آر میکنگ منی فار دیر پیپل ان اے سینس. یعنی اگر $500 ارب کا اس نے بیچا ہے اس کو سعودیہ کو جسٹ فار نتھنگ، یعنی وہ ٹیکنالوجی بھی ایسی ہے کہ ایک دفعہ آپ لے لیں 2 سال بعد ایبسلیٹ ہو جاتی ہے وہ. بالکل ایبسولوٹلی مزے کی بات یہ ہے کہ بالکل آپ بنایا ہوا ان کو، پھدو بنایا، بالکل پکا پھدو لگایا ان کو. بالکل. میرا ایک دوست ہے میری لینڈ میں، اس کا جو اس نے یہ جو جیل نہیں ہوتی، جیل لگاتے ہیں بالوں میں، اس نے ایک وہ بنائی اور ملٹری میں اس نے وہ انٹروڈکشن کرائی، باہر بھیجی اس نے. جو بیس ہیں ان کے مڈل ایسٹ میں 8,000 بیس ہیں ان کے، 800 بیس ہیں، 8,000 10,000 آدمی ہیں وہاں پہ. تو اسے وہ کانٹریکٹ مل گیا.
یقین کریں وہ آدمی 3 سال میں ہی از آلموسٹ اے بلینئر، صرف فوج کی وجہ سے، کہ جہاں جہاں فوج ہے، جہاں جہاں ان کے اڈے ہیں، وہاں پہ اس کی وہ بیچتا ہے. وہ کہتا ہے میری کوئی $1.5 میرا لگتا ہے ٹوٹل ایک بوٹل بنانے میں، پیکنگ میں، ہر چیز میں، اور میں 699 کی دیتا ہوں گورنمنٹ کو 799 کی. تو اگر وہ فوجی باہر نہ ہوں اور وہ نہ کریں تو مطلب ہے وہ گلاسز سے لے کے، کنگھے سے لے کے، جو آپ نے عرض کی پہلے بھی کہ ان کے ٹوتھ پیسٹ تک جو ہے وہ فوج کی وجہ سے بکتے ہیں، جنگ کی وجہ سے. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. باقی بی ایف ٹی بھائی ادھر ہی ہیں آپ؟ جی میں ادھر ہی ہوں، آ گیا ہوں سر اٹھتے ہیں، صبح ہوگی ہے. جناب. کیا چل رہا ہے؟ میں آئی تھنک آخری کنورسیشن میں نے سنی تھی وہ شریعہ لاء کے بارے میں. میں زیادہ دور تو نہیں گیا؟ نہیں نہیں بالکل قریب ہی ہیں آپ. اچھا اچھا. تو اس میں یہاں پر جو بھائی نے بولا نا، صرف یہاں 2 پر گھنٹے پہلے یہ بات کی تھی ہم نے. جی بس ٹھیک ہے، چلو میری تھوڑی نیند پوری ہو گئی. اچھا تو یہاں پر تھوڑا سا سسٹم تھوڑا سا اپوزٹ ہے کہ پہلے ہوتا تھا آپ اس کو لائسنس بولتے ہیں، یہاں پر وہ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، کاؤنسل میں آپ نے پرمیشن لینی ہوتی ہے اور وہاں چسپا کر دیتے ہیں کاؤنسل کے جو آپ کا مین ہال ہوتا ہے، اور وہ جی. میرے خیال سے 21 یا 28 ڈیز تک لگا رہتا ہے. اور کوئی بھی پبلک کا بندہ جا کے نا آبجیکشن کر سکتا ہے کہ یہ میں اس شادی سے ہیپی نہیں ہوں، یا اس نے میرے کو پیسے پوسے دینے ہیں، یا کوئی کسی کار لون آپ نے لیا ہو، یا گیس بجلی کا اچھا بل نہ دیا ہو. نہیں، یہاں پہ ایسا کوئی چکر نہیں ہے امریکہ میں، بالکل بھی. اچھا یہ ایک یہ ہو گیا. دوسرا کیا ہے، اب یہ اس کو جیسے آپ کا پہلے تھا نا کہ بھئی وہ مسجد میں کرتے تھے، اب وہ نہیں جی کرتے. اب یہاں پر اپوزٹ ہو گیا. پہلے مسجد میں الاؤڈ نہیں ہوتا تھا. یہاں کی 2 اسٹیٹ ہے، ایک اسکاٹ لینڈ بولتے ہیں، ایک ناردرن آئرلینڈ. جی تو وہاں پر اب مسجد کا جو سرٹیفکیٹ ہے نا، کیونکہ جی ناردرن آئرلینڈ کی بھی اپنی اسمبلی ہے، اسکاٹ لینڈ کی بھی اپنی اسمبلی، اور دونوں کی اپنی کرنسی بھی ہے بائی دا وے، جی ان جی کے جی اپنے بالکل. جی تو ہاں. وہاں پر امام، اگر مسجد والا امام آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے نا، تو پھر وہ شادی آپ کو کاؤنسل میں جا کے رجسٹر کرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ لاء ایسے مان لیتے ہیں ایز اٹ از، اور وہ اچھا آپ اسٹریٹ اوے آپ بیکم نیشنلز اگر وہ اس کے لیے کوئی کر رہے ہیں. تو اب یہ تھوڑی سی لبرل کی طرف آ رہی ہے. آپ نے دیکھا یہاں کا پرائم منسٹر بھی کیا کہتے ہیں انڈین ہے، ہاں ہندو ہاں ہے. بالکل. وہ جب دیوالی ہوتی ہے، وہ ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر آپ نے وہ ویڈیو کلپ دیکھے ہوں گے، جی وہ بتیاں شتیاں لگا رہا تھا، موم بتیاں، اور جی وہ جو بھی دیوے شیٹ جلا رہا تھا، جی 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 وہ دیوالی جب کی تھی. دیوالی جو کر رہا تھا. پھر ان جی کا جو لندن سب سے بڑا ان کا جو سٹی ہے، لندن کا میئر جو ہے وہ پاکستانی ہے. پھر جی اسکاٹ جی لینڈ میں ان کا جو پرائم منسٹر پرائم کہہ منسٹر سکتے ہے ہیں، وہ بھی وہ لبنانی ہے، لبنان کا. پاکستانی ہے وہ. اچھا وہ پاکستانی ہے، حمزہ یوسف. پھر حمزہ. ناردرن آئرلینڈ کا جو سوری وہ ہے ناردرن آئرلینڈ کا جو پرائم منسٹر ہے یا فرسٹ منسٹر، وہ بھی کیا کہتے ہیں انڈین اوریجن سے. تو یہاں پر آلموسٹ الٹا ہو رہا ہے، اور آپ کے لوگ آئی تھنک ڈریں گے، اور ڈرنا چاہیے بھی، ناٹ ان اے نیگیٹو وے، کیونکہ ظاہری بات ہے جب لوگ یہاں شادیاں کریں گے، مکس میرجز کریں گے، تو ظاہری بات ہے پاپولیشن اور جو ڈیموگرافک تو چینج ہوگی، اس سے لوگ ڈرتے ہیں. مگر آپ لوگوں کا میرے خیال سے ڈرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے. آپ کا کنٹرول ایک خاص لوگوں کے پاس ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پاس ہے اکنامک کنٹرول، اور آپ کی جو کانگریس ہے، سینٹ ہے، تو میجورٹی انہی کی ووٹنگ انہی کی چلتی ہے. امریکہ میں ابھی اتنا زیادہ چینجز نہیں آیا. امریکہ میں میں نے بینک میں کام کیا ہے کافی عرصہ ریٹائرمنٹ سے پہلے. مطلب ہے میں نے ارلی 45 ایئر کی ایج میں نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی اپنی ارلی. تو میں نوٹری پبلک تھا بینک کی طرف سے، وہ پے کرتے تھے میری نوٹری کا. تو جب میں نے نوکری ختم کی تو میں نے وہ نوٹری اپنی جاری رکھی. تو یہاں پہ ہمیں اجازت ہے کہ اگر کوئی آدمی کورٹ سے جا کے کاؤنٹی سے وہ سرٹیفکیٹ لے آئے نا، اس کا شادی کرنے کا جو ہے وہ پرمٹ اسے کہتے ہیں، جی تو جی آئی کین میری دیم. میں نے اپنی 3 بیٹیوں کی شادی کی ہے اپنے ہاتھ سے، ماشاء اپنی اللہ. اسٹیمپ لگا کے. بالکل 2 بھتیجیوں کی میں نے شادی کی ہے، اور پھر وہ میں اپنی اسٹیمپ لگا کے ان کو دے دیتا ہوں. اس کے اوپر جو وہ لے کر آتے ہیں اپنا وہ سرٹیفکیٹ کاؤنٹی سے، وہ جا کے اس کو رجسٹر کرا دیتے ہیں، اور وہ شادی جو ہے ان کی شادی ہو جاتی پکی. وہ چلے اوسی بھائی، آپ کا ایک بچت ہو جائے گی. اپنا بندہ ادھر سے نکلا ہے ماشاء اللہ. کیا خیال ہے اوسی بھائی؟
جی میں دو اسٹیپ دوسری شادی کرنی تیسری اس کو پہلی تو کرنے دو یار, دوسری تیسری کدھر لے کر گئے ہو. لیکن میں شادی صرف اس وقت کرتا ہوں بچوں کی, کسی کی بھی, جب ان کے پاس لائسنس ہو اسٹیٹ کا. وہ لائسنس اپلائی کریں, اسٹیٹ ان کو لائسنس دے دے, دین آئی کین پٹ مائی اسٹیمپ آن. اور میں چاہے مسلم طریقے سے, چاہے جس طریقے سے بھی شادی ان کی میں کرنا چاہوں میں کر دیتا ہوں ان کی, وہ اٹ از الاؤڈ. لاس ویگس میں ایلوس کی جو شادی ہوتی ہے کیا سین ہے کہ لوگ جاتے ہیں اور ایک دن میں شادی کر لیتے ہیں, وہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے؟ دوبارہ کہیے, مجھے سمجھ نہیں آئی. بھائی آواز نہیں آ رہی ہے آپ کا, اسپیکر کی آواز کم ہے. کی آواز نہیں آ رہی, لگتا ہے وہی مسئلہ ہو گیا ہے نہیں رپورٹنگ اب آ والا. رہی ہے. نہیں, آپ سب کی آواز مجھے آ رہی ہے جی. اچھا نہیں, اب آپ جو بول رہے ہیں آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. میری آواز نہیں آ رہی تھی. آ رہی ہے جی, سب کی آواز آ رہی ہے. یہ پی ایف پی صاحب جب بولتے ہیں ان کی آواز نہیں آ رہی. ان کی وجہ سے بھی آواز زبان کاٹ دی جاتی ہے, ان کی کوئی بات نہیں. اللہ نہ ان کرے. کی نہیں, صحیح بات کر رہا ہوں. اس کی میرے بھائی کی اس طرح ہوتا ہے کہ تقریباً پوری بروڈ میں آدھے سے زیادہ ٹائم اس کی زبان کٹی ہوئی ہوتی ہے. کیا بات کر رہے ہیں کاشف بھائی, اتنا تو بولتا ہوں. یار میرا نام کاشف نہیں ہے, میرے بھائی خالد ہے. اچھا خالد, پتہ نہیں میرے ذہن میں کوئی نام کاشف بھی چڑھ چکا ہوا. وہ کہ کی وجہ سے ہی نکلتا ہے. اب کاشف سے زیادہ ہی پیار ہوگا. نام خالد ہے, مطلب اس کا کہ نام خالد ہے لیکن آواز کاشف والی آتی ہے. ہاں تو میں نے خالد بھائی کو دیکھ بھی لیا مکلم, یعنی کہ آپ میرے خاص سے بی ایف ٹی سوری فہیم بھائی کی کسی اس میں تھے, تو وہاں پہ آپ نے کوئی تقریر وغیرہ کی تھی تو میں نے وہ دیکھی ہے. جی بڑے سمارٹ پرجوش. ہاں چلو, میرا امیج تھا نا, جیسے یہ باتیں کرتے ہیں نا, میرا امیج یہ تھا کہ بتا دوں کاشف بھائی, بتائیں ابھی دیکھ لیں جی. میرا امیج یہ تھا, انہوں نے پرنا پہنا ہوگا, دیکھ لیں, مجھے بھی دیکھ لیں 2 منٹ کے ٹھیک ہے, ان کی اتنی لمبی داڑھی ہوگی ماشاءاللہ سے, اور نا پراپر یعنی کہ نا اسلام پہ چلنے والے ہوں گے. میرا امیج یہ تھا, لیکن جب میں نے دیکھا نا بندہ کلین شیو ہے, میں نے کہا او یہ کیا چکر ہے. لیکن جو باتیں جو کرتے ہیں نا, کافی آپ کو اسلام کے بارے میں کافی نالج ہے. الحمدللہ خرم بشیر میں نے درجہ 4 کیا ہے منہاج القرآن سے, اور میری ٹوٹلی جو تعلیم ہے دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی جو بھی ہے منہاج القرآن سے الحمدللہ, اور درجہ 4 صرف نحو قاعدے اور یہ سارا کچھ الحمدللہ میں نے پڑھا ہوا ہے. اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اور اللہ پاک کا کرم ہے کہ علماء کے جوتے سیدھے کر کے کچھ ان کی شاگردی کر کے دین کی کچھ تھوڑی بہت ہی دیکھیں اپنے لیے آ گیا ہے. یہ نہیں کہ میں کوئی مفتی ہوں یا فتوے والا ہوں, نہیں وہ نہیں, لیکن عالم فاضل کا کورس میں نے الحمدللہ کیا ہوا ہے. اور میں کہتا ہوں, میں یہ فخر سے, اچھا میں نے پہلی بات کہی کہ علماء کے جوتے سیدھے کر کے کچھ نہ کچھ مجھے سمجھ آ گئی. اور دوسرا میں یہ بات, جوتے خالد جوتے سیدھے کیے تھے کہ اٹھائے بھی تھے؟ جوتے اٹھائے بھی ہیں جی, علماء کے جوتے اٹھائے بھی ہیں. اور میں اب یہ بات کر رہا ہوں, علماء کے جوتے اٹھا کے اور علماء کے جوتے سیدھے کر کے میں نے یہ سارا کچھ سیدھا کر لیا ہے اپنا. لیکن آپ کا یہ جو ڈنگوسلہ ہے, یہ سعد رضوی جیسے کہتے ہیں, وہ علم میں میرے بچوں کے برابر بھی نہیں ہے, یہ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں. یعنی آپ کو لگتا ہے جب آپ بات کرتے ہیں نا, تو لگتا ہے کہ آپ کے اندر سے نا کوئی عالم بول رہا ہے. آپ بہت اچھے ورڈ یوز کرتے ہیں اسلامی ٹرمنالوجی میں, اور اردو بھی آپ کی ماشاءاللہ اچھی ہے, وکیبلری اچھی ہے آپ کی, اور آپ کا ایک فلو بھی بہت اچھا ہے. جب آپ بات کرتے ہیں نا فلو میں پھر بہ جاتے ہیں, مطلب کہ پھر وہ لگے رہتے ہیں پھر آپ, وہ بھی اچھا ہے. تو میرا پرسیپشن یہ تھا کہ آپ شاید نہ کوئی اس فیلڈ کے ہوں گے, لیکن جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا یار یہ بھائی تو ڈفرینٹ ہے. نہیں, وہ بات سے بات نکلتی رہتی ہے, تو پھر آگے نہیں کہتی ہے کہ دل سے جو نکلتی ہے اثر کرتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو اسی طرح تو شاہد بھائی کے پاس میں چلتا ہوں جی. مجھے شاہد بھائی کا ایک سوال چبھ رہا ہے, ایک سوال کا جواب مجھے بڑی دیر سے چبھ رہا ہے, اور میں
کہتا ہوں کہ کس وقت میں اپنے بھائی سے وہ سوال کا ضرور ضرور جواب مجھے لوں گا. حکم ناراضگی نہیں حکم کیونکہ ہم ادھر آپس میں اپنے بھائی آپس میں نہیں بھائی نہیں ہیں. حکم کریں جی، آپ حکم کریں. اچھا، آپ نے بڑی زبردست ایک بات کی کہ عمران خان روز روئے کی کار ہے لیکن انجن جو ہے تو وہ ٹویوٹا کا ہے. کیسا یہ انجن ہے جس نے پوری دنیا میں تھربلی مچا دی، پوری دنیا میں کھلبلی مچا دی. آپ کے ملک والوں بھی تل ملاتے ہی رہ گئے کہ یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ، یہ کر کے چلا کیا گیا. اور ایسا انجن تو تھا کہ سازش وہاں سے رچنی پڑی، ایسا انجن تو تھا کہ سائفر وہاں سے آیا کہ دیکھو اس کی جو حکومت ہے، جو آئینی اور جمہوری حکومت ہے، اس کو برطرف کرو. تو اتنی بات تو میرے ریڈر کی آپ کو ماننی پڑے گی کہ جس کی سازش بھی اگر رچی جاتی ہے تو انٹرنیشنل ممالک سے رچی جاتی ہے. پاکستان میں سازش رچنے والا آج تک پیدا ہی نہیں ہوا. چلیں آپ مجھے صرف 5 منٹ تو نہیں 2-3 منٹ دیں مجھے. جتنے مرضی ہیں لیں جی. نہیں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ عمران خان نے جو سٹرگل کی 18 سال، پارٹی بنائی، اس کا ایک نام تھا، نام ہے. نہ اس کو دولت کی ضرورت تھی، نہ اس کو شہرت کی ضرورت تھی، نہ اس کو پیسے کی ضرورت تھی. درویش آدمی، ہر چیز میں یہ دنیا میں ٹاپ میں تھا پاکستان میں. ٹھیک ہے، اس نے جب پارٹی بنائی، اس نے وعدہ کیا تھا، یہ اس کا منشور تھا کہ میں نئے آدمیوں کو لے کر آؤں گا، میں جوان لوگوں کو آگے لے کر آؤں گا، میں ہر اس آدمی کو چانس دوں گا جو قابل ہوگا. لیکن آخر میں آ کے اس نے الیکٹیبل لے لیے. الیکٹیبل کا مطلب ہے لوٹے. کوئی پیپلز پارٹی کا لیا، کوئی نون کا لیا، کوئی اسلامی جماعت کا لیا، کوئی اس کا لیا، ان صرف گورنمنٹ بنانے کے لیے. اور اس نے لیا نہیں، اس کو مجبور کیا گیا بائی جنرل باجوہ. جنرل پاکستان کی جو سیاست ہے اس کا 75% شیئر جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ہے، ریاست کے پاس ہے. ورنہ ابھی امریکہ میں کیا ہو رہا ہے آج کل؟ لوگ ہنس رہے ہیں کہ جنرل آیا ہے، وہ یہاں پہ جو ہے پینٹاگان والوں سے مل کے گیا ہے، پرائیویٹ لوگوں سے مل کے گیا ہے، بینکنگ انڈسٹری سے مل کے گیا ہے. واحد بائیڈن سے نہیں ملا، کیونکہ بائیڈن نے کہا کہ وہ جنرل ہے، میں جنرل نہیں ہوں. میں پریزیڈنٹ سے ملتا ہوں یا میں پرائم منسٹر سے ملتا ہوں، میں جنرل سے نہیں ملتا unless it is a war time. پاکستان میں کوئی وار نہیں ہو رہی، تو I did not feel like giving him عشائیہ یا ڈنر. ٹھیک ہے، اس عمران خان کی جو پالیسی تھی وہ یہ تھی کہ مجھے اپنا گھر سیدھا کرنا ہے، باقی دنیا جو ہے مجھے اس کا کوئی وہ نہیں ہے. میں نے پاکستان میں پاورٹی ختم کرنی ہے، میں نے پاکستان کو اٹھانا ہے. جو اس نے UN میں تقریر کی ہے، میرا خیال ہے 70 سال کی تاریخ میں آپ مجھے نہیں بتا سکتے کوئی بھی مسلم ممالک کا کوئی فرد، پاکستان کا نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں میں سے کوئی ایک ایسا بتا دیں جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فائٹ کی ہو. انہوں نے ایک دن مقرر کروا لیا، سال میں ایک فرائیڈے ایسا آتا ہے جب اسلام فوبیا کا دن منایا جاتا ہے. لیکن سب سے بڑی غلطی جو اس نے کی، الیکٹیبل لیے، چوروں کو اپنے ساتھ ملایا. خود یہ ایماندار تھا لیکن اس کی کابینہ چور تھی، اور ملٹری نے فائدہ اٹھایا. ملٹری کو پتہ چل گیا یہ وہی شخص ہے نا جنرل عاصم جس کو اس نے مطلب ہے کہا تھا کہ میں اس کو ترقی نہیں دوں گا، میں اس کو نہیں آگے آنے دوں گا. پھر جب اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ ایک وقت تھا تم نے مجھے نیچے کیا تھا، اب تم میرے ہاتھ میں ہو. میرا والد صاحب جو ہے اللہ جنت نصیب کرے، وہ میجر ریٹائر ہوئے ہیں. جنرل تک وہ جا سکتے تھے لیکن وہ ایک اصول پسند آدمی تھے، وہ جوتے پالش کرنے والے نہیں تھے. وہ میجر سے ہی ریٹائر ہو گئے. تو میں نے کلچر دیکھا ہوا ہے اس کا، فوج کا. جنرل ٹکا خان جو ہے ہمارے گھر سے 3 کوٹھیاں چھوڑ کے کوئٹہ میں ہم لوگ رہتے تھے، نیپیر لائن. 1960s میں ہم لوگ وہاں پہ تھے. فوجی فاؤنڈیشن کے پاس پاکستان کی 65% دولت ہے. ایک ادارہ ہے فوجی فاؤنڈیشن. شاید بھائی اگر میں آپ کے پہلے سوال کا جواب دے دوں تو پھر آگے چلیں گے. وہ میرا اس طرح دماغ ہے کہ مجھے پچھلے بھول جاتا ہے پھر. اچھا ٹھیک ہے، بتائیں.
ضرور جو آپ نے کہا کہ خان صاحب نے الیکٹیبلز لیے، جی ہاں جی، تو یہ انہوں نے غلطی کر دی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان دیکھیں خطا کا پتلا ہے، آدمی جو ٹھہرا، آدمی نکلتا ہے آدم سے، ٹھیک ہے جی، تو بالکل آدمی آدم سے نکلتا ہے، اور اگر آدم غلطی کر سکتا ہے تو آدمی کا غلطی کرنا کچھ اتنی بڑی بات نہیں ہوتی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ خان صاحب سے غلطیاں نہیں ہوئیں، ہم یہ بات کرتے ہی نہیں کہ خان صاحب نے کوئی غلطی نہیں کی یا کچھ اس طرح۔ دیکھیں الیکٹیبلز، اگر خان صاحب، پہلی بات میں آپ کو اس کا ٹیکنیکلی جواب ایک دیتا ہوں، مختصر سا جواب جو ہے، تفصیل سے جواب دینے والے آپ کے بالکل نیچے آ کر بیٹھ گئے ہیں، ٹھیک ہے اور میں ٹیکنیکلی اور آہستہ سے ایک اوپر سے جو نہیں گزرتا ہے سوال کا جواب، وہ میں دے دوں گا۔ ٹھیک ہے اگر خان صاحب الیکٹیبلز نہ لیتے جی تو اقوام متحدہ میں کی گئی تقریر آج آپ نہ سن پاتے، پہلی بات تو یہ ہے۔ بالکل، اس ہاں میں کوئی جی، شک نہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے میری جان، الیکٹیبلز نہ لیتے تو ریاست مدینہ کی طرز کے اوپر رکھی گئی بنیاد جو پاکستان میں تھی وہ آپ نہ دیکھ پاتے۔ اگر خان صاحب الیکٹیبلز نہ لیتے تو ہیلتھ کارڈ کسی کو ایشو نہ ہوتا۔ اگر خان صاحب الیکٹیبلز کو نہ لیتے تو آج میں اور آپ ادھر بیٹھ کر خان صاحب کی باتیں نہ کر رہے ہوتے۔ وجہ ہی دراصل یہ تھی کہ خان صاحب نے پاور میں آنا تھا، خان صاحب پاور میں آئے، اور خان صاحب نے یہ بتا دیا، یہ باور کروایا کہ میں ہوں جو پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کی ریاست کو ریاست مدینہ بھی بنا سکتا ہوں، اور سیاست کو سیاست مصطفی بھی بنا سکتا ہوں، سیاست صحابہ بھی بنا سکتا ہوں۔ دیکھیں صحابہ کرام نے بھی سیاست کی، سیاست آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کی۔ سیاست ایک بہت پاکیزہ لفظ ہے جو کہ ہم نے صرف اور صرف کس کو دے دیا ہے؟ چور، ڈاکوؤں، چوروں اور چکوں کو۔ نماز میں ہم پڑھتے ہیں کہ پہلی صورت ہے، دعا ہے، ٹوٹل دعا ہے، وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، مالک و مولا، ہم تیری تعریف کرتے ہیں، الرحمن الرحیم، تو رحمان ہے اور رحیم ہے اور رحم کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے تو۔ جی جی مالک یوم الدین، تو یوم جزا و رضا کا مالک ہے، ہاں جی۔ بالکل، اس میں کوئی اور شک پھر آگے جو میرا کپتان پڑھتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک تیری مدد کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک و مولا ہمیں ان لوگوں کے راستے پر مت چلانا جن پر تو نے اپنا غضب کیا۔ ایاک نعبد اہدنا الصراط والذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مالک و مولا ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا فضل کیا، جن کے اوپر تو نے اپنا انعام کیا، جن کو تو نے انعام و اکرام سے نوازا۔ مولا کبھی ان لوگوں کے راستوں پر نہ چلانا جن پر تو نے اپنا غضب کیا۔ ہم نماز میں 5 وقت یہ نماز پڑھتے ہیں، اور 5 وقت یہی صورت 5 نہیں بلکہ کئی بار پڑھنی پڑتی ہے ہمیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے اب بجا باہر فرمایا، نکل جی، بالکل ایک بجا سیکنڈ، آپ فرمایا۔ ایک سیکنڈ مجھے دیں گے، میں آپ کی بات میں کراس ٹاک کریں گے تو مجھے بھولتی جائیں گی باتیں۔ نہیں، چلیں کریں جی۔ اچھا، اس طرح ہوتا ہے کہ نماز میں ہم نے دعا کی کہ مالک ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے فضل کیا، مسجد سے باہر نکلے تو مل گیا جی زرداری۔ ہم نے ووٹ کس کو دینی ہے جی؟ او جی، ووٹ دے دیں جی رحمان ملک کو، اللہ ایمان نصیب کرے اس کو۔ او جی، ووٹ دے دیں جی طلال چودھری کو، ووٹ دے دیں جی فلاں کو، ووٹ دے دیں جی مولانا فضل الرحمان کو، ووٹ دے دیں۔ یار دیکھیں، نماز میں تو کہتا ہے کہ اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا فضل کیا، اور ووٹ تو دے رہا ہے چوروں کو، اور پھر گلا کرتا ہے کہ میں نے ووٹ چوروں کو کیوں دیا، میرے حقوق کیوں مجھے نہیں مل رہے، مجھے انصاف کیوں نہیں مل رہا۔ تو غلطی انسان کے اپنے اندر ہے۔ سیاست کے بغیر مذہب ربانیت ہے، اور مذہب کے بغیر سیاست فرعونیت ہے، یہ بات کلیئرلی ہے، اور یہ ائمہ کرام نے بتایا ہوا ہے ہمیں۔ دراصل ہم نے سیاست کو نقطہ نظر غلط بنا لیا۔ عمران خان نے جو سیاست کی، پولیٹکس کی، جو کچھ بھی کیا، وہ صرف اور صرف اس لیے کیا تاکہ وہ تخت اقتدار کے اوپر آ کر اپنا آپ پیش کر سکے۔ اور جہاں تک رہی، ون منٹ، ایک سیکنڈ مجھے صرف 1 سیکنڈ دیجئے گا پلیز، 1 سیکنڈ دیجئے۔ آپ کو الیکٹیبلز بھی یاد ہیں کہ الیکٹیبلز خان صاحب نے لیے تھے،
لیکن آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ فروغ حبیب جیسے غدار بھی عمران خان نے نچلی سطح پر ہی لیے تھے، جو کہ کالجز میں اور یونیورسٹیز میں خان صاحب نے ان کو بھی اپنے ساتھ لیا تھا۔ آپ الیکٹیبلز کی تو بات کرتے ہیں، لیکن خان صاحب نے جو کچھ کیا وہ آپ دیکھیں۔ آپ نے خود ہی اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر دیا کہ خان صاحب چور نہیں، خان صاحب کرپٹ نہیں، خان صاحب جھوٹے نہیں۔ بالکل تو یہ سرٹیفکیٹ ہمارے لیے کافی ہے، اس سے بڑا ہمارے لیے سرٹیفکیٹ ہو ہی کوئی نہیں سکتا۔ اور اگر خان صاحب لالچ کی بنیاد کے اوپر سیاست کرتے، خان صاحب اگر کچھ اور کرنا چاہتے تو خان صاحب علیم ڈار کو وزیر اعلیٰ بنا کر اپنی سیٹ بھی بچا سکتے تھے، دوسرا اقوام متحدہ میں جا کر چپلی بوٹ پالش کر کے اپنی گورنمنٹ بھی بچا سکتے تھے، خان صاحب رشیا کو کنڈیمٹ کر کے بھی بچا سکتے تھے اپنی حکومت کو، لیکن خان صاحب نے حکومت کا جانا گوارا کیا، لیکن خان صاحب نہ ڈرے، نہ جھکے، نہ بکے۔ میرے بھائی تو مسئلہ یہ ہے کہ جب الیکٹیبل اس نے لیے نہیں، اس کو دلوائے گئے ریاست سے، نمبر 1۔ نمبر 2، ریاست کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ایک نڈر آدمی ہے، یہ ایک سچا مسلمان ہے، یہ بکنے والا نہیں ہے، یہ شریف نہیں ہے، یہ زرداری نہیں ہے، یہ ملا نہیں ہے۔ جب اس کو لے آئے وہ، اور اس نے جب کام شروع کیے اپنے، اس وقت جنرل باجوہ ہو یا اس کا باپ ہو یا اس کا کوئی بھی ہو، انہوں نے کہا یہ ہم اپنے گلے میں کیا مصیبت لے آئے ہیں، یہ بندہ تو دوسری طرف چل پڑا ہے، ریاست مدینہ کی طرف چل پڑا ہے، اس نے تو ہماری چھٹی کرا دینی ہے۔ پھر انہوں نے جو ہے یہ سائفر وغیرہ سب بیکار ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا وہ نہیں ہے سیاست، اس میں ریاست کو اپنی اس نے کہا کہ 2 آدمی ہے، ایک قبر ہے، اس میں جنرل دفن ہوگا یا خان دفن ہوگا، اس میں سمجھ آئی؟ پاکستان کے اندر کوئی ایسا سیاستدان نہیں جو اپنی پارٹی بنا کے جیت سکے، اپنے وہ کہے کہ میں جیتا ہوں، چاہے وہ الیکٹیبل لے کر آئے، چاہے وہ ان الیکٹیبل لے کر آئے، چاہے وہ ملینئر لے کر آئے۔ اگر جنرل چاہتا ہے کہ وہ پرائم منسٹر بنے تو وہ بنے گا، اگر جنرل یہ خبیث لوگ چاہتے ہیں کہ وہ نہیں بنے گا تو وہ نہیں بنے گا۔ جی پاکستان کے 6 جنرل ہیں اس وقت جو باہر رہتے ہیں، ملینئر ہیں، بلینئر ہیں، انہوں نے اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو بیچا ہوا، انہوں نے، جس نے اپنے ملک کو بیچ دیا اس نے سب کچھ بیچ دیا۔ جی شاہد بھائی، ایک مختصر سا میں ایک سوال کرتا ہوں، جواب دے کے تو پھر نیچے ہم لالا کے پاس بھی جائیں گے اور باقی بھی روٹیٹ ہم کریں گے ذرا براڈ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، یس اور نو میں دے دیجیے گا بے شک جواب، ٹھیک کہ ہے پاکستان کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کے لیے، رائٹ، جی اس فوج کی مکمل، کیا ہم اس فوج کی مکمل شکست اور صفایا کے بغیر پاکستان کو ایک سکسیسفل ویلفیئر اسٹیٹ بنا سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ دیٹس اوکے۔ جی لالا، کیا حال چال ہے؟ 2 منٹ کی ویڈیو بنانے گیا، واپس ہی نہیں آئے۔ میں نے 3 بنائے اور بس آئی کلاؤڈ میں جگہ نہیں تھی، بہت کچھ ڈیلیٹ کرنا پڑا۔ اچھا چلے، کوئی سوال ہے؟ ویڈیوز آپ کی نہیں کی؟ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو میں پھر آپ سوال کریں پلیز۔ نہیں ٹھیک ہے جناب، میں نے کہا وہ کور کمیٹی نے کر لی ہیں، پھر آپ کی ویلیڈیٹ کر دی ہیں ویڈیوز آپ کی؟ ہاں، کور کمیٹی نے تو میسج بھی کیا تھا خود بھی کہ ویڈیو بھیج دیں، تو وہ میں نے کر دیا ہے۔ زبردست ہو گیا، پھر تو زبردست ہو گیا لالا۔ آپ جا کے دیکھ لینا پلیز۔ ہاں میں ضرور جا کے دیکھوں گا، اسی لیے تو ہم وہ بس ویسی ہی روانگی میں کچھ نہ کچھ کیا، پتہ نہیں کیسے ہے۔ چلیں ٹھیک ہے لالا، وہ ہوگی نا، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی حاضری لگ جائے گی نا، تو پھر انشاءاللہ نہیں، یعنی کوئی اثر ہوگا اس کا یا نہیں ہوگا، میں نے سوچ سمجھ کے تو نہیں بنایا، بس جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ بات جو دل سے نکلتی ہے میرا تو یہی ہوتا ہے، میں نے کبھی تیاری کی نہیں ہے۔ بالکل بالکل، ابھی خالد بھائی ہمیں اچھا، سنا رہے تھے یہ۔ میں خالد کی طرح تو خیر نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال کوشش اور کرتا لالا ہوں۔ خالد آپ کے شاگردوں میں بھی نہیں آتا ہے لالا۔ نہیں نہیں نہیں، خالد بھائی تو جناب پورا آواز فرماتے ہیں۔ واز نہیں، میں شروع کرتا ہوں خالد کی طرح، ابھی یہ واز بھی میں نے شروع کرنا ہے۔ انس بھائی آج کل آپ کافی لیٹ آ رہے ہیں، السلام علیکم۔
वालेकुम सलाम खुरम, क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत एवन से हो? एवन आप सुनाए। आप आज बहुत लेट आए, मैं तो 5 घंटे बैठ के गया हूँ। अच्छा मैं तो बैठा हूँ 1-2 बजे से बैठा हूँ कंटिन्यू। मैं तो फिर गया, थोड़ा काम इधर पड़ा था, वो करना, कुछ वीडियो बनाने थे, उस पर मैं लगा रहा। तो बहरहाल आज रात को फिर मुलाकात इंशाल्लाह होगी। तो आज बड़े अच्छे वो एक भाई आए हुए थे, वो हाँ, वो अमेरिका में मैंने होते हैं, कुछ उसी सुना भाई है, शेरजार। सुना है जबरदस्त। वो अभी एक और बड़े अच्छे भाई आए हुए थे, ये शाहिद भाई इधर ही हैं, हाँ हाँ, उनके भी बड़े अच्छे हैं। 786 जबरदस्त, मैंने नवाजिश इनका अच्छा नवाजिश सुना है बड़ी थोड़ा सा। मेहरबानी। मैं लाला सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अब इजाज़त चाहनी है कि आपको लाला पता है कि 4:41 हो चुके हैं, 5 बजने वाले हैं, और मैं आपको पता है कि कहाँ पर बैठा हुआ हूँ लाला, मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ। हाँ हाँ, मुझे अभी पता है सारा कुछ। बिल्कुल। तो वजह यह है कि ये देखें जी, हम आबिद भाई, आप अगर बाहर जाग रहे हैं तो हम बाहर गाड़ी में बैठकर आपकी ब्रोड को सुन भी आप रहे हैं और कौन देख भी रहे कौन हैं। से मुल्क में हैं? आप 5 घंटे का डिफरेंट टाइम बता रहे हैं। हमारे यहाँ तो अभी रात के 11:42 हुए हैं। आप अमेरिका अ, में हैं तो हम उसके तो फेली रियासत में हैं। ये पास आप जो तो नहीं है फेली आपके, रियासत को जानते होंगे। तो बरतानिया। वहाँ तो 10 बरतानिया। अच्छा 5 घंटे का। जी बिल्कुल, बरतानिया में 5 घंटे का फर्क है। हाँ, जी, तो मैं इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा। अच्छा मेरा काम भी बन गया है, नीचे 35 बंदे हैं हमारे, दोस्त भाई बहन बेटे बेटियां बैठे हुए हैं सारे। तो जिस तरह के आप सबको इल्म है, शायद भाई सॉरी मैं एक एड हम चलाते होते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप भी इस एड का हिस्सा बने, क्योंकि आपने तो ये इकरार कर दिया है कि कप्तान चोर नहीं। एब्सोल्युटली, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो जिस तरह आप सबको पता है कि एक्सक्यूज मी, 1 मिनट में लेता हूँ क्योंकि फजर का टाइम हो गया है ना। लाला 1 मिनट ही लेना, क्योंकि नहीं, मैंने भी फजर का निकलना नहीं, है, सॉरी यार, ताजुद का। ताजुद का टाइम हो गया। मेरी बात सुने, आज कितने बजे शुरू होगा वर्चुअल? पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक 8 बजे, तो यहाँ पर 3 बजे आफ्टरनून में लाला। ओ माय गॉड, 3 बजे से 3 तो मैं अच्छा मुझे बता दें मैं किस पे देख सकूंगा, किसके चैनल पे आऊँ? इसी अपने चैनल पे, इसी पे। आप मेरे चेहरे पे आ जाना, देख लेना मेरे भाई, गुड हो गया, गुड हो गया। जिधर मर्जी है, जिधर मर्जी, इधर भी हो, इधर इसी अपने आबिद चैनल भाई पे भी होगा यार। चलाएंगे। अच्छा मुझे आबिद मौका भाई मुझे चलाएंगे, मौका देंगे अपनी बात करने का? नहीं हाँ, मौका नहीं मैं जा मिलेगा। रहा हूँ, 1 मिनट। अच्छा, बस ये दुआ है कि आज सिर्फ इतना अपडेट आपको दे दूं कि शायद हो सकता है, क्योंकि आपको मैंने थोड़ी देर पहले कहा, शायद आपको याद नहीं होगा, तो ये लेटेस्ट अपडेट है कि उम्मीद है कि भला बाकी रहेगा। उसकी वजूहत है, ये नहीं कि काजी ईसा अपने फितरत से पीछे हट गया। फितरत कभी इंसान की ख़त्म नहीं होती, वो जी फितरत बिल्कुल उसके साथ साए की तरह रहती है। जी। लेकिन वजह ये हुई है कि ऑलरेडी दूसरी पार्टी रजिस्टर है खान की, यानी कि पहले से जो ऐसे एहतियातन की हुई थी वो रजिस्टर है, तो वहाँ पर निशान उसी तरफ चला जाएगा जो इनका मकसद था कि ये आज़ाद कैंडिडेट और वो 77 सीट्स इनके हाथ से निकल जाएंगे, जिसमें से जो कुछ मिलना था। बिल्कुल बहरहाल बिल्कुल वो जी और 2 पार्टियां और हैं, एक खेमा और एक अंगूठी, ये 2, जी यानी कि वो जो वेहदतुल मुस्लिमीन और वहदतुल मुस्लिमीन और ये दूसरा शिरानी ग्रुप मौलाना जो है, शेरानी। हाँ, उनका है अंगूठी। तो लेकिन एक चीज़ होगा तस्बी कि लाला, निशान तस्बी। लेते वक्त बहुत बड़ा फसाद होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ ये कामयाबी तो हासिल कर चुके हैं, कुछ लोग हमारी अंदर घसीट दी है, उन्होंने रख ली है। इसके साथ साथ अब ये भी करेंगे कि हमेशा नवाज शरीफ का तो मकसद यही होता है कि मैं अकेला दौड़ूं और फंस भी आऊँ ना, जिस तरह आप बिल्कुल कहते हैं खाल। बिल्कुल। तो वो जो निशान के वक्त पर जो फसाद होगा, तो मेरा आप लोगों से अपील है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुंचाते रहिए, कि जरूर अकेले न जाएं, कम से कम 400 लोग साथ लेके जाएं इंशाल्लाह निशान के वक्त, इंशाल्लाह। वरना ये वही काम करेंगे कि मैदान खुला रहे उस मनहूस नहीं, इंसान के लिए। लाहौर में मतलब है, बहुत बड़ा खानदान है हमारा, दरोगे वाला, शालामार टाउन, बागबानपुरा, राजपूत फैमिली है हमारी। तकरीबन माशाअल्लाह, 7,000 वोट है हमारा वहाँ पे, 7,000।
زبردست اور زبردست. ایک بھی ووٹ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم نہیں سے ووٹ کی نہیں، PTI کے یہ علاوہ جو کہیں نہیں نشان جائے گا. والا مسئلہ ہے نا، جو لوگ نشان لینے جائیں گے نا، نہیں لالا وہ یہ ووٹ کی بات کر رہے ہیں، یہ تو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. زندہ باد جی ہاں شاید ہاں بھائی. وہ تو مجھے سمجھ آ گیا، وہ تو ووٹ کی بات کر رہے ہیں. میں نشان کی بات یہ کر رہا ہوں کہ آج جو سپریم کورٹ میں وہ مجبوراً کہہ دیں گے کہ یار انہوں کے پاس تو آلریڈی دوسری پارٹی رجسٹرڈ ہے، تو بیٹھ کا نشان ہی واپس کر دو. تو ہو سکتا ہے کہ اس شخص یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ اس کو کوئی مطلب ہے اپنے فطرت سے دور ہو گیا. وہ فطرت اس کی وہ ہے، نیچرل چیز ہے، وہ اس کے ساتھ رہے گی، لیکن بغض عمران اس سے نکل نہیں سکتا. میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا ملٹری کے اس حافظ صاحب کے لیے. میں نے اتنا سخت وہ لکھا تھا، مجھے فیس بک نے 3 دن کے لیے بینڈ کر دیا اور اس کو جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا. جرنل طارق ہے لاہور میں، کینٹ میں کوئی آدمی 3 سٹار جرنل ہے، اس نے مجھے کال کیا، 45 منٹ مجھ سے بات کی. اس نے کہا کہ بس ہم دونوں ایک کشتی کے مسافر ہیں، بس زیادہ تفصیل نہیں بتاتا. اچھا نادر بھائی آپ اب ادھر نہیں جا رہے ہیں کدھر؟ نہیں میں ادھر ہی، بس ادھر ہی ابھی وہ تیاری اچھا کرتا ہوں نا. لالا میوٹ پر لگا کرنا تو آپ تہجد پڑھ لیں. جتنا میں اپنا میسج دے دیتا ہوں، کیونکہ بندے نیچے جا رہے ہیں، بندے بالکل کم ہو رہے ہیں. 37 سے نیچے 29 پر آ گئے ہیں. سب لوگوں کو اللہ اپنے اچھا امان میں رکھے. اور عابد سے پوچھے کتنے بجے کھولے گا براڈ؟ لالا 3 بجے آپ آ جائیں نا بروڈ کے اوپر نا. ہاں اوکے. دیکھیں جی، میں آج رات کو آؤں گا تقریباً 7-8 بجے امریکہ کے ٹائم کے سابق. میں عابد صاحب کا ڈھونڈوں گا، عابد حسین اگر مجھے روم مل گیا آپ فالو کر لیں تو آپ کو مل جائیں گے. آپ فالو کر لیں عابد بھائی کو، آپ کو مل جائیں گے. میں نے فالو کر لیا. انشاءاللہ بس آپ کو مل جائیں گے. مختصر کرتے ہیں آگے، میں بھی چلتا ہوں، نکلتا ہوں. 27 ہو چکے ہیں، سلام سب کو. بندے نکل رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، میں اپنا میسج دے دوں تو پھر میں بھی بھائی نکلتا ہوں. آپ تو میں نے دیکھا تھا آج آپ فہیم بھائی کے ساتھ بھی تھے، تو اس کی کیا اپڈیٹ ہے؟ جو ساری جو ٹکٹیں وغیرہ ہوئی ہیں، جو جہاں کی UK کی آرگنائزیشن ہے، ان کی کیا اپڈیٹس ہیں اور کتنے لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ کمپرومائز ہیں؟ آفیشیل سوال کر دیا ہے خرم بھائی، اور ان افیشیل جگہ پر کر دیا ہے تقریباً. سوری ٹو سے دس بٹ میں خود بھی اگر یہ کہوں تو میں خود بھی اتنا کیا کہتے ہیں کہ مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ تقریباً ایٹ لیسٹ 10 سے 12 سانپ داخل کر دیے گئے ہیں. 10 سے 12 سانپ داخل کر دیے گئے ہیں، اور اس کی غالباً میرے ناقص علم کے مطابق خان صاحب کو بالکل خبر نہیں، اور خان صاحب کو بالکل پتہ نہیں. خان صاحب سے چوری جو کچھ بھی ہوا، جیسے بھی ہوا، لیکن ہم اسٹل اپنی آواز اٹھا رہے ہیں، اور جہاں تک ہو سکا ہم اٹھائیں گے. لیکن آخر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ حتی الامکان وہ بات قائد اعظم والی ہے، جس طرح مولانا مفتی محمود نے کہا تھا کہ قائد اعظم شیعہ ہے تو ہم پاکستان کے اس منصوبے میں شامل ہونا ہی نہیں چاہتے. تو قائد اعظم کے تاریخی الفاظ تھے کہ چلو اگر میں شیعہ ہوں اور آپ مجھے کافر سمجھتے ہیں تو مجھے ووٹ نہ دیں، پھر گاندھی کو ووٹ دے دیں. تو میری جان، میں وہی الفاظ دہراؤں گا کہ اگر نہ ہوا کچھ بھی تو ہم پھر گاندھیوں کو ووٹ نہیں دیں گے، ہم ان کو ہی گلے سے لگائیں گے. ٹھیک ہے یار، جیسے بھی ہو، تحریک انصاف کے ٹکٹ پر تو ہو، ان کو گلے لگا لیں گے. لیکن مجھے اس بات کا قوی یقین ہے کہ جب وہ خود باہر آئیں گے، جب وہ خود اس کا سسٹم دیکھیں گے، تو پھر معاملات ایک دم سے چینج ہونا شروع ہو جائیں گے. اور یہ 12 جو ہیں آپ کو 12 لاکھ کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر نظر نہیں آئیں گے انشاءاللہ. تو دیکھتے ہیں کہ آگے پارٹی کی پالیسیز کیا ہیں اور ان کی حکمت عملی کیا ہے، کیونکہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے حکمت عملی کے ذریعے ہو رہا ہے. اب خان صاحب خود ہیں نہیں، تو گلہ بے وفائی کا کس سے کریں ہم، ہمارا گلہ کوئی سنتا نہیں ہے. تو ہم گلہ بے وفائی کا کاری کس سے سکتے ہیں؟ ہمارا گلہ تو سننے والا ہی فی الحال وہ جو ہے تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، تو ہم تک اس کی آواز نہیں پہنچ سکتی، نہ ہماری اس تک آواز ابھی پہنچ سکتی ہے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ان کی جو آواز ہے وہ ہمارے تک فلٹرز لگا کر پہنچائی جا رہی ہے، تو یہ بھی وجہ ہو سکتا ہے. اس وقت کسی کے اوپر کوئی ٹرسٹ نہیں ہو سکتا، کیوں کہ ماضی میں دھوکے ہی اتنے کھائیں کہ اب
کیا کہ وہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ دوستوں کی شکایت کروں میں، یہ بھی مجھ کو گوارا نہیں ہے، دوستوں نے زخم وہ دیے کہ اب دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے، تو دوستوں نے زخم ہی اتنے دے دیے ہیں، چاہے وہ فروخ حبیب ہوں، چاہے فیاض الحسن چوہان ہوں، چاہے اسد عمر ہو، یہ جتنے بھی تھے یہ زخم سے چھاتی کو چھلنی کر کے چلے گئے ہیں۔ اس کے باوجود ہم گلہ کسی سے نہیں کرتے، کیوں کہ ایک انسان کی حد ہوتی ہے ٹوٹنے کی، جو ٹوٹ گیا اس کی کچھ مجبوریاں رہی ہوں گی، اللہ ان کو اپنی جگہ پر خوش رکھے، لیکن اگر دوبارہ ان کو لیا گیا تو پھر اس طرح ہے کہ جو لوگ شہید ہو گئے، جن لوگوں کی زبانیں کاٹ دی گئیں، میں عمران ریاض خان کی بات کر رہا ہوں، تو پھر ان سے ناانصافی ہوگی، کیونکہ ہم نے تو یہ بات کی ہے کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ تو میری جان، ہم انشاءاللہ خان صاحب کے ساتھ ہیں، اور ہمارا ویژن، ہمارے نظریات، ہمارا سب کچھ جو ہے تو خان صاحب کے نظریات کے بالکل عین مطابق ہے، اور ہم تو انشاءاللہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ دور ہے، تھوڑا سا مشکل وقت ہے، انشاءاللہ گزر جائے گا، رات کتنی کالی کیوں نہ ہو، سویرا ضرور ہوتا ہے، اور مجھے تحریک انصاف کا سویرا صاف دکھائی دے رہا ہے۔ انشاءاللہ کرم ہوگا، حالات بدلیں گے، اور ایک دفعہ پھر رونقیں لگیں گی، جام چھلکیں گے، ہم بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور وہی بہار ہوگی، اور وہی کپتان ہوگا، اور وہی آپ کا پاکستان ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ سے امید رکھنی چاہیے، دیکھیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، ہمیں تو بس انتظار ہے اس حسین کا، اس جمیل کا، اس امین کا، اس سچے کا، جو جب آئے گا تو سارے حالات یکسر تبدیل ہو جائیں گے۔ تو اسی کے ساتھ اس کا ہی ایک میسیج میں دیتا چلوں کہ جس طرح آپ سب کے علم میں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت مشکلات کا شکار ہے، کپتان نے جب بھی آپ کو پکارا، اور کپتان نے جب بھی کہا کہ میرے پاکستانیوں اور میرے اوورسیز پاکستانیوں، تو آپ سر بکف آئے، آپ نے اپنے مال و زر کی پرواہ تک نہ کی، اپنی جانوں کی پرواہ تک نہ کی۔ منٹوں اور گھنٹوں میں اگر آپ شوکت خانم جیسا ایک فلاحی ادارہ کھڑا کر سکتے ہیں، اگر آپ نمل جیسی ایک آفاقی یونیورسٹی کو کھڑا کر سکتے ہیں، تو پھر یہ آپ کے سامنے منٹوں کی گیم ہے۔ ٹیلی تھون کے ذریعے جس طرح آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے خان صاحب کی ٹیلی تھون کے اوپر، آج ایک بار پھر آپ کے کپتان کی نگاہیں آپ کی طرف ہیں۔ آپ کا کپتان اچھا بھائی ایک منٹ، یہ جو لسٹیں آئی ہیں اس میں آپ نے لسٹیں دیکھی ہوں گی، کتنے صرف آپ ایک سیکنڈ خرم اگر اجازت دیں تو میں اگر اپنی بات کمپلیٹ کر لوں، پھر آپ کی طرف میں آپ کو اس طرح کرتا ہوں، لسٹیں ہی بھیج دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ صرف آپ مجھے 2 سیکنڈ دیں، میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں، آپ انٹرپٹ کر دیتے ہیں، ساری بات کا فلو ہی بالکل توڑ تاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ سوری مجھے اب پتہ ہی نہیں کہ میں کدھر تھا اور کدھر نہیں تھا۔ ناراض نہیں ہونا میری بات کے اوپر، لیکن بات کمپلیٹ ہو جائے، آپ بالکل آئیں، آپ بات کریں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اب مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کدھر تھا، میں کیا کہہ رہا تھا اور کہاں تھا۔ اچھا تو جس وقت آپ کو سب کو خان صاحب نے پکارا، اب مہربانی یار کوئی میوٹ نہ کھولے میرے دوستوں، میرے بھائیوں۔ اچھا، جس طرح پہلے آپ کو کئی بار خان صاحب نے پکارا، میری جان، آپ سر بکف آئے، اور خان صاحب کی ہر فورم کے اوپر، ہر جگہ پر، ہر قدم پر آپ نے امداد کی۔ آج خان صاحب کی نگاہیں ایک دفعہ پھر آپ کی طرف ہیں۔ آج خان صاحب اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو ایک بار پھر پکار رہا ہے، اور میرا یہ یقین ہے، میرا یہ وجدان ہے کہ آپ خان صاحب کی اس پکار پر لبیک کہہ کر ایک بار پھر سر بکف آئیں گے۔ آئیں، ہماری فنڈ ریزنگ مہم کا حصہ بنیں، ہمارا ساتھ دیں۔ وزٹ کریں www.ptioverseas.com۔ پاکستان تحریک انصاف کی ایک آفیشیل ویب سائٹ ہے۔ جب آپ اس ویب سائٹ کو وزٹ کریں گے تو آپ کے پاس ایک پورٹل کھلے گا جہاں پر 3 آپشنز ہیں۔ فرسٹ ون جو کہ پہلا ہے تو وہ ہے فرام USA،
دوسرا فرام یو کے اینڈ دا تھرڈ ون از دا ریسٹ آف دا ورلڈ. آپ نے تیسرے والے کو سلیکٹ کرنا ہے. جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے یا ٹیپ کریں گے تو آپ کے پاس ایک پیج کھلے گا جہاں پر آپ کی ڈیٹیلز مانگی جائیں گی. آپ نے اپنا نام، ای میل ایڈریس اور اپنا فون نمبر دینا ہے. پھر نیچے نائکوب کارڈ، کیونکہ یہ سہولت صرف پاکستانیوں کے لیے، تو آپ نے اپنا نائکوب کارڈ، پاسپورٹ نمبر دینا ہے. اور نیچے آپ سے کنٹری کا پوچھا جائے گا تو کنٹری آپ نے سلیکٹ کرنی ہے آذربائیجان، سٹی باکو، 786 بسم اللہ اسٹریٹ. اب آذربائیجان کو سلیکٹ کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ حقیقی آزادی کے مجاہد جو ٹک ٹاک کے اوپر کام کر رہے ہیں، اس میسج کو، اس کمپین کو آگے لے کر جا رہے ہیں، تو ان کے بارے میں پتہ چلنا چاہیے ان کو بھی کہ ہماری ایفرٹس کیا ہیں. تو چونکہ آذربائیجان سے کسی قسم کی کوئی فنڈنگ نہیں ہو رہی تھی، تو اس لیے ہم نے ٹک ٹاکر ٹیم کے لیے اس کو آذربائیجان کو رکھ لیا کہ یہاں سے فنڈنگ کی جائے. تو ریفرڈ بائی ایک کولم آپ کے نیچے آئے گا، تو وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ریفرڈ بائی ٹک ٹاک ٹیم اور خان صاحب کے لیے میسج چھوڑیں. باقی جب آپ اپنی کریڈٹ کارڈز کی ڈیٹیلز دیں گے تو کسی قسم کے شک و شبے کی ضرورت نہیں، کسی قسم کا خوف رکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہاں پر میرے ساتھ تمام میرے دوست جو ہیں تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں. ادھر بیرون ملک میں ایک ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ ہے، تو ڈیو ٹو اے ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ یور ڈیٹیلز ول بی اے سیو، نو بڈیز کین شیئر یور ڈیٹیلز ود اے تھرڈ پارٹی. کیونکہ جس طرح ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ ہے تو اس کے مطابق اگر آپ کی ڈیٹیلز کوئی دوسرے بندے کے ساتھ شیئر کرے گا تو وہ قانوناً جرم ہے. تو آپ بالکل بے فکر ہو کر بلا جھجک اپنی ڈیٹیلز ڈالیں، آپ کی ڈیٹیلز کہیں بھی شیئر نہیں کی جائیں گی. تو آپ حصہ بنیں اس فنڈ ریزنگ مہم کا. وزٹ کریں www.ptioverseas.com اور خان صاحب کی آواز میں اپنی آواز میں لائیں. خان صاحب کی آواز کو مضبوط کریں، خان صاحب کے دست و بازو بنیں اور حصہ بنیں پاکستان کے 23 کروڑ لوگوں کے حقوق کے حصول کا. حصہ بنے حقیقی آزادی کے سویرے کو طلوع کرنے کا. حصہ بنے پاکستان کو ایک بار پھر سے پاکستان میں ریاست مدینہ کی بنیاد رکھنے کا. اگر آپ کی استطاعت نہیں ہے، آپ کی طاقت نہیں ہے، تو آپ کے پاس یہ ہمارا ایک میسج ہے جو کہ امانت ہے. زیادہ سے زیادہ سماعتوں تک اس میسج کو پہنچائیں تاکہ کسی دل کے اوپر کوئی بات اثر کرے اور وہ ہماری اس کمپین کا، ہماری اس مہم کا حصہ بن جائے. وزٹ کریں www.ptioverseas.com اور اس فنڈ ریزنگ کا حصہ بنیں اور خان صاحب کی مدد کریں. خان صاحب دراصل آپ کے بچوں کے آنے والی نسلوں کے روشن مستقبل کی جنگ لڑ رہا ہے. اگر خان صاحب کو پیسوں کی ضرورت ہوتی تو زمان پارک اور بنی گالا کا گھر شوکت خانم کو عطیہ ہی نہ کرتا، اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی شوکت خانم پر صرف ہی نہ کرتا. خان صاحب تو صرف اور صرف جو تن کے کپڑے پہنے ہوئے ان کا مالک ہے. خان صاحب کے پاس باقی کچھ بھی نہیں ہے، سارا کچھ ول کے اوپر رجسٹرڈ ہے کہ جو کچھ بھی ہے شوکت خانم کو عطیہ کر دیا گیا ہے، وقف کر دیا گیا ہے شوکت خانم کے لیے. تو میری جان اپنے کپتان کے ہاتھ مضبوط کریں، آئیں حصہ بنیں ہماری فنڈ ریزنگ مہم کا. جی خرم بھائی، اب آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ جی میں پوچھ رہا ہوں یہ کتنے بندے ہیں جو گھسپیٹیاں آئے ہیں؟ 12 بندے جی ٹوٹل. تو اس کا حل ہے کچھ؟ ہم بیرسٹر گور صاحب کو لکھیں سارے تو کہیں بالکل حل ہے اور وہی حل ہوگا انشاءاللہ، ان قریب ہو جائے گا، ود ان ڈیز انشاءاللہ اللہ پاک کرے گا، ہو جائے گا. کوئی نہیں، پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر 12 ہے بھی ہیں، 8 کی شناخت ہو چکی ہے، 4 چھپے ہوئے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گے. کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اور انہیں حلقوں سے اور بھی لوگوں نے اپنے کاغذات جمع کروائے ہوئے ہیں تو چینج کر دیا جائے گا. اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے، دستبردار ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور اگر نہ ہوئے تو پھر آ رہا ہے جس نے سارے نظام کو ٹھیک کرنا ہے، وہ اپنی پارٹی کا نظام کس طرح انسیٹیبل دیکھ سکتا ہے. اس طرح ہو ہی نہیں سکتا. تو جی بی ایف ٹی بھائی میں اب نکل رہا ہوں. خرم بھائی تھوڑی دیر تک پھر ہو سکتا ہے میں آپ لوگوں کو جوائن کروں، کیونکہ میرے پاس تو سویرا ہونے والا ہے اور میں ابھی تک گاڑی میں بیٹھا ہوں. تہجد کا ٹائم بھی ہو چکا ہے تو میں نماز بھی پڑھ لوں اور دعا بھی کر لوں اور انشاءاللہ پھر میں تھوڑی دیر تک آپ کے ساتھ جڑتا ہوں. جی مانی جٹ آپ کے پاس ہے بروڈ جی. خوش آمدید میری جان.
جی مانی بھائی آئے ہیں تو براڈ سے لائن جی آپ. اوکے 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 استاد محترم ٹھیک ہے. اوے استاد نہ آخیا کر میرے شاگرداں چا تیرا شاگرد ہاں میں. اللہ اکبر. وہی خرم والی بات ہے محمود بھائی. زوم تو ہم نے ایسے کیا ہوا تھا. آپ 90 سال کے بابے ہوں گے, بڑی بڑی داڑھی ہوگی, گلے میں پرنا ہوگا, لیکن الحمدللہ آپ تو ینگ سمارٹ سے وہ آئے ہیں اب. ابھی تو میں جوان ہوں. بالکل بالکل. تو چلے انشاءاللہ ملتے ہیں تھوڑی دیر تک جی. انشاءاللہ اوکے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت مہربانی, شکریہ. ویلکم بہت ہو اچھی گیا بات جج کی بھائی. آپ نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جب میرے پر آ کے آ رہی ٹھیک ٹھاک. الحمدللہ اللہ کلی حال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, دیکھ کر خوشی ہوتی ہے مانی بھائی کو. رات سے بیٹھے ہوئے خالد بھائی, آپ بھی یہ بھی پی ایف ٹی بھائی ماشاءاللہ. یہ اپنا پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے 10 بج گئے ہیں اس ٹائم. تو میں رات کو دیکھ رہا تھا, لیکن رات میں اپنا جوائن نہیں کر سکا براڈ کو, کیونکہ تھوڑے پرابلم تھے میرے ساتھ, تو یہی وجہ ہے. تو میں یہ ویسے ہی آیا ہوں براڈ پہ یہ بات کرنے, اور ویسے بھی تلاوت قرآن پاک سے میں یہ اپنا آغاز کروں گا اگر اجازت ہو تو. بسم اللہ کرو. جات میں بھی بیٹھ جاتا ہوں, تلاوت کرتے ہوں. جی میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن سکھایا. خلق الانسان, انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان, اسے بیان سکھایا. الشمس والقمر بحسبان, سورج اور چاند حساب سے ہیں. والنجم وشجر یسجدان, اور بغیر تنے والی نباتات اور درخت سجدہ کرتے ہیں. والسماء ورفع وضع المیزان, اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی. اللہ تطغوا فی المیزان, کہ تولنے میں نا انصافی نہ کرو. وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا وَالْمِیزَانَ, اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ. صدق اللہ العظیم. چند اشعار میں رات کلام پاک میں پیش کروں. سب مل کر ایک پاک درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا, مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا. سد لو مدینے آقا, سد لو مدینے آقا, کرو مہربانیاں, مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا. کون جا کے دسے سونے اللہ دے حبیب نو, سد لو دوارے اتے دکھیاں غریب نو, دکھیاں غریب نو. میرے تے ڈیرا
بد نصیبیاں نے پالیا ساند لو مدینے آقا ساند لو مدینے آقا کرو مہربانیاں مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریاں ساند لو مدینے آقا کرو مہربانیاں مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا جزاک اللہ خیر بس جٹ میرے بھرا زبردست زندہ باد جی ماشاء اللہ جی یہ براڈ کا جو اپنا چل رہے ہیں معاملات یہ کیا موقف آپ نے رکھا ہے ذرا میں اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالنا چاہوں گا میں آتا ہوں آپ کے پاس صرف میں 2 اشعار پڑھتا ہوں ڈاکٹر صاحب قادری کا کلام ہے جی جی مجھے بڑا اچھا لگتا ہے تو آپ نے پڑھا ہے تو میرے بھی اندر ذوق پیدا ہو گیا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا تیرے ہوتے نہیں گلا نہیں لگ رہا اور اونچی آواز میں پڑھ نہیں سکتا کیونکہ اوپر میرا بیٹا اور بھی سویا ہوا ہے اور باقی بھی سارے تو وہ کہیں گے کہ یہ کون آ گیا اس وقت تو نہیں گلا بالکل نہیں لگ رہا ہے اور نیچے گلا لگتا نہیں کیونکہ باتیں کر کے گلا ہوا ہے اوپر آپ کہیں گے کہ میں گلے کا کیوں کہہ رہا ہوں تو میں ان کے ساتھ بھی کام کرتا رہا ہوں آپ کو آواز آ جائے گی تو جی آواز آ رہی ہے میری جی آ رہی ہے خالد بھائی ماشاء ہاں تو میں ان لوگوں کے ساتھ بھی کرتا رہا ہوں گانے بجانے کا بھی شوق تھا قوالیوں کا تو اس وجہ سے تو بالکل میں اب اجازت چاہوں گا نکلوں گا تو مانی لیبر بھائی بروڈ آپ کے حوالے اور اجاٹ بھائی آپ کے اور سعید بھائی آپ جانیں اور خیال کرنا ہے کوئی بھی اس طرح کی کچھ بات ہو یا کچھ بھی تو ریکویسٹ بھیج دینا ریکویسٹ کہہ رہا ہوں سوری انویٹیشن تو بندہ حاضر ہو جائے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے فی الحال میں جاگ رہا ہوں اور اگر ضرورت میری پڑے یا کسی کی بھی پڑے بی ایف ٹی بھائی بھی نیچے جاگ رہے ہیں تو ان کو بھی آواز دے دینا ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے اوکے ٹھیک ہے جی مانی باقی مانی بھائی جٹ بیٹھے ہوئے ہیں جٹ بھائی تو یہ بھی سنبھال لیں گے ایسی کوئی بات نہیں اور تھوڑی دیر میں مانی بھی آ جائے گا تو چلاتے رہے نیچے خرم بھی آ گیا ہے تو میں ابھی اجازت چاہوں گا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہو گیا شکریہ اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ جی جٹ بھائی آپ ابھی بتائیں ہاں کیا صورتحال ہے گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے ادھر ابھی ٹکٹوں کے بعد آپ تو پاکستان میں ہیں جی ماشاء اللہ مانی بھائی میں رات آنا تھا لیکن تھوڑی سی مجبوری تھی رات میں تھوڑے ایک اپنا فنکشن بنا تھا یہ فاروق جمیل گجر صاحب کے ساتھ ہی تھا رات میں تو ادھر ذرا مصروفیات تھی میں لیٹ آیا گھر پہ تو رات یہی ہے کہ اناؤنسمنٹ ہوگی اپنا ٹکٹوں کی ہمارے اپنا ایم این اے شیخ یہ وقاص اکرم کو اپنا ٹکٹ دیا ہے انہوں نے تو وفاقی وزیر تعلیم بھی اپنا رہ چکے ہیں اور جو فروق بھائی کی جگہ ٹکٹ ملنا کہ اپنا یہ ملنا تھا ابھی تک وہ یہ پینڈنگ پہ ہیں جنگ کے 3 ایم پی اے کو ٹکٹ ابھی تک نہیں دیا گیا اس کے والے سے میں تھوڑی سی بات کرنی تھی رات بھی ہم نے یہی لوگوں کا ذہن بنایا کہ اگر ٹکٹ اگر کسی کو نہیں دیا گیا تو خدا را راز نہ ہو بالکل ایسا کوئی سینیریو کریٹ نہ کیجیے گا کہ جس سے ہمارا یہ اپنا مخالف اپنا فائدہ اٹھا لے کیونکہ خان صاحب نے خود بھی کہا ہے کہ اگر میں جس کو ٹکٹ دوں گا تو خود آپ نے اسی کو ووٹ دینا ہے تو آپ نے اس کے اینٹی یہ بالکل نہیں کھڑے ہونا
تو ابھی تک جنگ کے اندر تھوڑے سے معاملات تھوڑے سے مجھے ڈسٹرب نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اگر وہ ان کی یہ آوازیں باہر نکلنا شروع ہو گئی ہیں کہ اگر ہمیں ٹکٹ نہ دیا گیا تو ہم نے بھی آزاد لڑنا ہے، تو میں ان کو کہوں گا یہ اپنا ہوش کے ناخن لیں، یہ ٹائم نہیں ہے۔ اگر یہ اپنا ٹکٹ نہیں دیا گیا تو لازماً یہ نہیں ہے کہ میں آزاد اپنا کھڑا ہو جاؤں، تو آپ پلیز اس کا ساتھ دیں جس کو بھی ٹکٹ دیا خان صاحب نے۔ تو یہ جب بھائی آپ کے علاقے میں جو ٹکٹ دیا وہ صحیح ٹکٹ دیا جو آپ کے آس پاس 5-6 ہیں حلقے؟ جی شیخ، میں اس کے اوپر ہی روشنی ڈالوں گا، شیخ وقاص اکرم یہ 3-4 پارٹیاں چھوڑ چکے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے یہ سب سے پہلے یہ اپنا کاف لنک میں تھے، پھر یہ پیپل پارٹی میں آئے، پھر یہ نون لیگ میں آئے، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا خان صاحب